یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات کریم کے لطف و کرم و فضل و احسان سے ہم ان لمحات کو بحضور ایزدی بسر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ مالک کونین دنیا و آخرت میں ہمیں ہمیشہ اپنے انعام یافتہ بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ حاضرین محتشم، آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کا شرف نصیب ہو رہا ہے، آج 20 رمضان المبارک ہے اور آنے والی شب 21 رمضان المبارک بہت سی جہتوں سے بہت ہی قدر و منزلت کی حامل رات ہے۔ تاخرات بھی ہے، ممکنہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تصور کیجئے نا کہ ہمیں وہ رات ممکنہ نصیب ہو رہی ہے کہ اگر یہی لیلۃ القدر ہے تو 1000 مہینوں کی اس سے بھی بہتر عبادت کی خیرات نصیب ہونے جا رہی ہے، اور جس ایک رات کا قیام انسان کی ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر بھی ممکنہ تاخرات ہے، اور جس جہت اور جس نسبت سے میں آپ کے سامنے اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں، یہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شب شہادت بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت علی شیر خدا کی شب شہادت بھی ہے۔ 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش کیا ہے، تو میں نے چاہا کہ آج ہم حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نا، کبھی آقا نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جتنی بڑی ہستی ہے آپ کی محبت اتنی بڑی شامل ہونی چاہیے۔ آواز بھلے اونچی نہ ہو لیکن کم سے کم بندے کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ اس ذکر نے سینے میں ٹھنڈ ڈالی ہے۔ آواز بھلے نہ اونچی کرے لیکن آپ کی آنکھوں کی چمک بتائے، چہروں کی رونق بتائے کہ ہم اس ہستی کا ذکر سن کے اور بیان کر کے فیض یاب ہو رہے ہیں کہ جس ذکر کو سن کے آقا علیہ السلام کا چہرہ انور کھل جایا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام بڑے خوش ہوتے، بڑے مسرور ہوتے، بہت زیادہ فرحاں اور شاداں ہوتے۔ تو کبھی فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کبھی فرمایا کہ نہیں، جس طرف علی کھڑا ہونا اس طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی علی عبادت، جدھر علی کھڑے ہوئے نا بس ادھر دیکھنا بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ اور کبھی فرمایا کہ اگر چہرہ بھی نظر نہ آئے، جس طرف وہ کھڑے ہیں وہ طرف بھی نظر نہ آئے تو پھر بھی نہ گھبرانا، ذکر علی عبادت، علی کو یاد کرنا بھی عبادت ہے۔ علی کو یاد کرنا بھی کیا ہے؟
علی کو یاد کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت۔ دوستان محترم، میں آغاز کرنا چاہوں گا حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ بچوں کو اس ریفرنس سے شرح صدر نصیب ہوگا کہ ہمارا اتنا بڑا اسکالر اور اتنا بڑا امت کا خیر خواہ حکیم الامت کہ جس کے افکار کی روشنی میں چل کے صرف ہم نے ہی آزادی کی نعمت نہیں پائی، بلکہ جب رشیا سے یہ مڈل ایسٹ کی ریاستیں جو ہیں وہ آزاد ہوئی نا، تو ان ریاستوں میں بھی لوگ کثرت سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی حریت والی فارسی شاعری پڑھا کرتے تھے۔ افغانستان میں، ایران میں، ترکمانستان میں، یہ جتنے بھی ممالک ہیں جہاں فارسی پڑھی اور سمجھی جاتی ہے، وہاں پہ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کو بہت زیادہ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مشرق و مغرب کو پڑھنے والا، اور جس کو ماننے والے صرف اہل مشرقی نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے مغربی مفکرین نے بھی جس کی عظمتوں کو سلام کیا ہے، حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ۔ انہوں نے ایک بار نا ایک حضرت علی شیر خدا کی شان میں نظم لکھی، منقبت 59 اشعار پر مشتمل۔ کتنے؟ 59 اشعار پر مشتمل، بڑی لمبی طویل نظم ہے، اور اس کا نام ہے در شرح اسرار اسماء علی مرتضیٰ، کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حضرت علی کو جو نام دیے ہیں، جو القاب دیے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی تشریح کیا ہے، ان کی وضاحت کیا ہے۔ میں حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے دو ایک اشعار آپ کے سامنے اس نظم میں سے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، مسلم اول شہ مرداں علی، ان کا پہلے مسلمان بھی علی ہیں، اور سارے بہادروں کے سردار بھی کون ہیں؟ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کو تقسیم کر لیتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت خدیجہ نے پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، مردوں میں آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ لیکن اگر ہم صرف مردوں کی بات کریں نا، اس میں آزاد، غلام، بچے کی تقسیم نکال دیں، تو مردوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی شیر خدا نے پڑھا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا، بلکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیثیں ہیں، متفق علیہ حدیثیں ہیں۔ اور آپ احادیث میں دیکھ لیں یا تاریخ میں دیکھ لیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دعوت کی نا اپنے ریلیٹیوز کی، قریبی رشتہ داروں کی، اور پہلی بار دین کا پیغام ان کے سامنے رکھنا چاہا، تو انہیں بلایا اور ان کی دعوت کی۔ اچھا، اس دعوت کی ٹوٹل میزبانی کے انتظام آقا نے حضرت علی کے سپرد کی، کھانے پکانے کھلانے سے لے کر مہمان وصول کرنے، مہمانوں کو خوش آمدید کہنا، وہ سارے انتظام و انصرام کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ اور عمر مبارک کتنی ہے؟ صرف 10 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 10 سال۔ تو اس معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ بعض جو بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتوں کے بچے حامل ہوتے ہیں، وہ 10 سال کی عمر میں بھی بڑے میچور ہوتے ہیں، بڑے میچور ہوتے ہیں۔ مجھے اس کا تجربہ ہے کہ چونکہ میرا بڑے بھائی جان جاپان میں ایک بہت بڑے اسلامک سینٹر کے ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہیں، وہ چلا رہے ہیں، مجھے خود بھی جانے کا اتفاق ہوا، اور ان کی اولاد میں بھی جیپنیز ان کی وائف سے بچے جو ہیں وہ شامل ہیں، تو مجھے بڑا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا 20 سال کا بچہ اتنا میچور نہیں ہوتا جتنا ان کا 10 سال کا بچہ میچور ہوتا ہے۔ ان کا سسٹم ہے نا ایجوکیشن کا، وہ اپنے بچوں کو گرومنگ اس طرح کرتے ہیں
کہ ہمارا 20 سال کا بچہ ہم بھی اسے کہتے ہیں بالے حالے دے کھیڈن دے دن نے، تو ان کا 10 سال کا بچہ جو ہے وہ جتنا میچور، جتنی اس میں ڈیسیژن پاور، جتنی اس کے اندر جو ہے وہ مینجمنٹ، تو یہ تو اس دور میں بھی ہمیں آپ بچے کی اچھی تربیت کریں، اسے ماحول اچھا دیں تو وہ جلدی میچور ہو جاتا ہے۔ تو جو ہستیاں اللہ کی سلیکٹڈ ہوتی ہیں، قسام ازل نے جنہیں ازل سے ہی کسی بڑے مقصد کے لیے کیا کیا ہوتا ہے، چنا ہوتا ہے، سلیکٹ کیا ہوتا ہے، تو ان کی پھر گرومنگ جو ہے وہ روٹین کی نہیں ہوتی۔ 10 سال کی عمر میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میچور ہیں کہ توحید کی پہلی دعوت کے منتظم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، ٹوٹل انتظامی، کھلانا کیا ہے، پلانا کیا ہے، ریسیو کیسے کرنا ہے، بٹھانا کہاں پہ ہے، کیسے ان کو جو ہے وہ انٹرٹین کرنا ہے، سارے انتظام حضرت علی کے سپرد ہے، آقا علیہ السلام نے کیے۔ اچھا وہ دعوت ہوئی نا، تو حضور علیہ السلام نے اس میں 3 بار لوگوں کے سامنے پیغام حق رکھ کے ایک جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ، اور اسی دعوت میں حضور نے فرمایا میری بات مان لو گے نا تو یہ کیسر و کسرا بہت جلد تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ کیسر و کسرا اس زمانے کی سپر پاورز، یہ سارے تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور تمہیں اللہ ساری دنیا پہ حکومت و سلطنت عطا کریں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں انہیں سمجھانے کے بعد ایک جملہ بولا، ایکم یبایعنی، ہاں بھائی تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ 3 بار کا ایکم یبایعنی، ایکم یبایعنی۔ ابھی کسی نے بھی حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہوا۔ 3 بار لوگوں کو دعوت دینے پر جواب میں کوئی ایک اور شخص نہیں بولا، جواب میں 3 بار 10 سال کے حضرت علی بولے، حضور میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ، ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ان مسلمہ شخصیات کو، جن کو اللہ اور اس کے رسول نے ایک آنر دی ہے، رسپیکٹ دی ہے، اونچا مقام دیا ہے، ہم انہیں وائے سے سمجھنا چاہتے ہیں، ہم انہیں وائے سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ مسجد والے کسی شخصیت کو سمجھنے کے لیے امام بارگاہ کے ذریعے جانا چاہتے ہیں، اور امام بارگاہ والے کسی شخصیت کو سمجھنے کے لیے مسجد کے ذریعے جانا چاہتے ہیں۔ ہم وائے سے سمجھتے ہیں۔ آج کی میری گفتگو ہاتھ باندھ کے یہ التجا ہے کہ ان مسلمہ ہستیوں کو وائے سے نہ سمجھیں، بلکہ ان کو ذریعہ خدا سے سمجھیں یا واسطہ مصطفیٰ سے۔ ان کی نگاہ میں ان کا مقام کیا ہے؟ میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیز کتنی اہم ہے۔ آگے چل کے میں اس حدیث کو ڈیٹیل میں بھی عرض کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے جن کے لیے آقا نے فرمایا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی قرآن کے بعد جس حدیث کا اہل سنت میں کوئی ایک شخص بھی انکار، وہ کوئی مسلک رکھتا ہو، کوئی مسلک رکھتا ہو، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث نہیں ہے، متفق علیہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں پتا ہے علی کون ہے؟ فرمایا علی وہ ہے کہ یہ خدا اور مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں اور خدا اور مصطفیٰ ان سے پیار کرتے ہیں، یعنی یہ محب خدا و مصطفیٰ بھی ہیں اور یہ محبوب خدا و مصطفیٰ بھی ہیں۔ اب اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے بعد بس اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم بھی علی سے پیار کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا میرے اس درخواست کی طرف۔ اس کے بعد اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم بھی علی سے پیار کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اہل سنت و جماعت کا ایک ایک بچہ سینہ ٹھونک کے یہ کہے ہم بھی پیار نہیں کرتے بلکہ ہم ہی مولا علی سے پیار کرتے ہیں، ہم ہی مولا علی سے، بولیے نا، ہم ہی مولا علی سے پیار کرتے ہیں، ہم ہی مولا علی سے پیار کرتے ہیں۔
میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی بات کر رہا تھا، ان کا ذرا ویژن سنیے. وہ کہتے ہیں کہ از ولائے دودھ مانش زندہ ام در جہاں مثل گوہر تابندہ ام. یہ جو ہر جگہ اقبال اقبال ہو رہی ہے نا، اور ہر جگہ شاعر مشرق، حکیم الامت، اسکالر، فلاں فلاں فلاسفر، یہ جو میرے بارے میں جتنی باتیں ہو رہی ہیں، اور میں گوہر کی طرح پوری دنیا میں چمک رہا ہوں. مشرق والے بھی میرے گن گاتے ہیں، مغرب والے بھی میرے گن گاتے ہیں. ان کا کوئی اقبال سے پوچھے نا کہ اقبال یہ اتنا اونچا مقام تمہیں کہاں سے ملا، تو میرا ایک ہی جواب ہے کہ حضرت علی اور ان کے گھر والوں سے پیار کرنے سے ملا. از ولائے دودھ مان زندہ. ان کا تم مقام کی بات کرتے ہو، کوئی مجھ سے پوچھے کہ اقبال زندہ کس لیے ہے، تو میں جواب دوں گا کہ مولائے کائنات اور حسنین کریمین اور سیدۃ النساء کی غلامی کرنے کی وجہ سے اقبال زندہ. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی. اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی. ہمارا مولائے کائنات کے ساتھ ایسا تعلق ہے، ایسا رشتہ ہے. دوستان محترم، میں آپ کو آغاز میں 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. صحیح مسلم سے ایک حدیث پاک سنیے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس تعلق کی اہمیت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے. یہ محض کسی مخالف فرقے کو ڈیگریڈ کرنے والا ایشو اور ٹاپک نہیں ہے، بلکہ میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، بلکہ یہ ٹاپک ایمان کو بچانے والا ٹاپک، ایمان کی حفاظت کرنے والا ٹاپک ہے. صحیح مسلم کی حدیث سنیے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ خود کہتے ہیں والذی فلق الحبۃ وبرأ النسبۃ انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ. انہوں نے کہا خدا کی قسم، اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے اس میں سے اناج نکالا، اس رب کی قسم جس نے ساری روحوں کو پیدا کیا، رحمت کونین نے خود مجھے یہ بات کنفرم طریقے سے ارشاد فرمائی، پکی بات بتائی. کیا؟ اور میں حضرت میرے قریب آقا نے کہا علی دنیا والوں کو بتا دینا کہ مومن تجھ سے محبت کرے گا، منافق تجھ سے بغض رکھے گا. شعوری اور غیر شعوری کا فرق ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جب ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تو ہم غیر شعوری طور پہ ان سے خود کو دور کر رہے ہوتے ہیں، دور کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، بھی کی بات نہیں کرنی. ہم نے کہنا حضور نے کہا کہ مومن علی سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. ہم دعوی ایمان کرتے ہیں تو پھر ہم ہی حضرت علی سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا روئے زمین پر آسمان کے نیچے میرے ابو بکر سے زیادہ سچے لہجے والا کوئی نہیں، سچے اصدق الناس لہجۃ، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بعد میں بھی 3 علامتوں سے منافق کو پہچانتے تھے. کتنی علامتوں سے؟ اب ذرا دیکھیے، ایک ہی کیٹیگری میں 3 چیزیں بیان ہوں گی تو ایکول ان کی امپورٹنس ہے، ایکول ان کی قدر و منزلت ہے. دیکھیں نا، جب ایک ہی جملے میں 3 چیزیں اکٹھی آ رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ان کا سٹیٹس سیم ہے. ان کا پہلی علامت، ہم منافقوں کو پہچانتے تھے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی کسی آیت کا مذاق اڑاتا یا حضور کی کسی حدیث کا مذاق اڑاتا یا حضور کے کسی فرمان کے بارے میں کوئی اور فول بکتا، ہم جان جاتے یہ مومن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ منافق ہے. بِتَكْذِيبِهِ بِاللَّهِ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کو جھٹلانے پہ ہم جان جاتے کہ یہ پکا منافق ہے. نمبر 2، ان کا بَالتَّخَلُّفُ عَنِ الصَّلَاةِ، جو مسجد میں نماز پڑھنے نہ آتا، اکثر و بیشتر غیر حاضر ہوتا اور پوچھتے تو بہانے بناتا، فلاں کام تھا، فلاں جگہ گیا ہوا تھا، لیکن اس کی کوشش ہوتی کہ میں بس مسجد میں نماز پڑھنے نہ جاؤں، اور وہ کتراتا، تو ہم جان جاتے یہ مومن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ منافق ہے. مومن ہوتا تو مسجد میں بھاگ بھاگ کے آتا اور پھر اس مسجد میں آتا جہاں نماز بھی پڑھنی ہے، چہرہ مصطفیٰ بھی تکنا ہے.
رحمت کونین کی صحبت بھی پانی ہے، تو ہم جان جاتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، تیسری شے جس سے ہم عہد نبوی میں منافق کی پہچان کرتے تھے نا، ہم دیکھتے علی سے پیار کون کرتا ہے، علی سے بغض کون رکھتا ہے۔ جو علی سے پیار کرتا ہم جان جاتے صحابہ کہ یہ مومن ہے، اور جو علی سے if buts اگر مگر کی بات کرتا ہم جان جاتے یہ مومن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ اور یہ حصہ سنن ترمذی میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی اور سنن ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیا، ہم صحابہ کرام منافق کی پہچان ایک ہی رکھتے تھے کہ جو علی سے پیار کرتا ہے وہ مومن ہے، جو علی سے پیار نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، اور میرا دل کرتا ہے میں کو جملہ پھر کہوں اور کروڑ بار بھی کہنا پڑے تو میں کہوں۔ جب حضرت سعد آتے نا تو آقا علیہ السلام فرماتے لو بھئی آ گیا جے میرا ماموں ہے، کسے دا انج دا ماموں تے لے آئے۔ حضرت سعد بھی فاتح ایران، اس دور کی سپر پاور، ایران کے پرخچے اڑا دینے والے، کہ جب آپ نے ایران کی اس دور کی ٹیکنالوجی کی جدید ترین آدمی کو شکست دی نا، تو ان کی زبان پہ ایک جملہ تھا فارسی کا، دیو آمدن دیو آمدن، وہ کہتے انسان نہیں جی آئے دیو آ گئے۔ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر کیا کہتے؟ کون آ گئے ہیں؟ دیو آ گئے۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اس زمانے میں نا، صحابہ کے زمانے میں، جیسے آج کل بعض محاورے استعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کروڑ پتی، وہ ایک محاورہ کسی دور میں کون بنے گا؟ کروڑ پتی، تو سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس کروڑ روپیہ آ گیا وہ بہت امیر ہو گیا، تو وہ ایک محاورے کے طور پہ۔ حضور کے زمانے میں ایک محاورہ ہوتا تھا سرخ اونٹ، کہ جس کے پاس سرخ اونٹ جتنے زیادہ ہوتے نا وہ سمجھا جاتا کہ یہ اتنا زیادہ معاشرے میں کیا ہے؟ امیر ترین آدمی ہے۔ یہ جو ٹاپ کے جو ایلیٹ کلاس ہے، 8-10 بندے جو ملینئر ہیں، بہت امیر ہے، اس کے لیے محاورہ استعمال ہے، یہ سرخ اونٹوں کا مالک ہے، یہ سرخ اونٹوں کا مالک ہے، کیونکہ سب سے قیمتی اس زمانے کی متاع سرخ اونٹ تھے ریگستان عرب میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، ایک طرف آفر ہونا کہ تمہیں سرخ اونٹوں کا مالک بناتے ہیں، مطلب اس علاقے کا سب سے امیر آدمی بناتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت علی کی 3 خصوصیات میں سے کوئی ایک خصوصیت مجھے دینے کی بات کرے، میں کہوں گا چکو سرخ اونٹ، میں نے اے خصوصیت چاہیے، وہ 3 صفات میں سے کوئی ایک صفت مجھے مل جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کون سی 3 صفات؟ انہوں نے کہا پہلی، آقا علیہ السلام ایک غزوے پہ گئے، حضرت علی کو مدینہ طیبہ میں اپنا قائم مقام بنایا کہ میری عدم موجودگی میں تم نے ریاست مدینہ کے امور کو دیکھنا ہے۔ منافقوں نے تانے دیے، انہوں نے کہا جی ایڈے ہی دلیر ہوندے تھے نال نہ لے جاندے، اتنے ہی بہادر ہوتے تو پیچھے چھوڑ کے جانا تھا، بچوں اور عورتوں میں اپنے ساتھ لے کے جاتے نا غزوے میں۔ تو اس کا مطلب ہے چونکہ مکھی کا کام کیا ہوتا ہے؟ گندگی تلاش کر کے بس وہیں پہ بیٹھنا، نیگیٹیوٹی کو کریٹ کر کے اسی کا پروپیگنڈا کرنا۔ تو منافقوں نے نا حضرت علی شیر خدا کی بغض میں اس طرح کی باتیں کی۔ ابھی قافلہ گیا نہیں تھا، حضرت علی حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ ڈیوٹی کسی اور کو دے دیں، مجھے بھی ساتھ لے چلے، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچوں اور عورتوں کے ساتھ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے چلتے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً سنیے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا علی تم لوگوں کے تانوں سے پریشان ہو گئے ہو، تانے دینا تو ہمیشہ کم ہمت اور بے حمیت اور چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ آقا کو نہیں تانے دیے گئے، کبھی کاہن کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی ساحر کہا، کبھی پتہ نہیں کیا کیا تانے دیے، تو تانوں سے نہیں گھبراتے۔ لا یخافون لومۃ لائم، مومن کی پہچان ہی یہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیا کیا زبان سے کہہ رہا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے میرا مولا راضی ہے یا نہیں، اسے تانوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تم ان کے تانوں کو سن کے پریشان ہو گئے ہو، اما دردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ او کما قال، فرمایا علی تو اس گل تے خوش نہیں ہے
کہ رب نے جیڑا مقام موسیٰ علیہ السلام دے واسطے ہارون علیہ السلام نو دیتا سی نا، اوہ مقام رب نے میرے نال تینوں عطا فرمایا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون ان کے ساتھ تھے، میری امت میں میرے ساتھ اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ تب نبوت ختم نہیں ہوئی تھی تو ہارون بھی نبی بن گئے تھے، اور میرے اوپر آ کر نبوت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو نبی نہیں بن سکتا، لیکن تیرا مقام وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ سعد نے کہا یہ کوئی خوبی مجھے دے دے تو مجھے اونٹ سرخ نہیں چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو غزوہ خیبر کے موقع پر رحمت کونین نے کہا تھا نا، کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے، کاش یہ خوبی جو علی کو ملی تھی یہ مجھے مل جائے۔ تیسری انہوں نے کہا جب نجران کے عیسائی آئے تھے حضور سے مباہلہ کرنے کے لیے، اور قرآن نے کہا سورہ آل عمران میں فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ ثابت کرنا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور دلیل کے طور پہ جن ہستیوں کا انتخاب کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے سارے صحابہ میں سے رحمت کونین نے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا، مولا کائنات علی شیر خدا۔ دوستان محترم، ہم کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ ہم ان کی ہستی کے بارے میں کنفیوز ہو گئے، ہم ان کی ہستی کے بارے میں ڈیوائیڈ اور تقسیم ہو گئے کہ یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے یہ۔ میں نے اب تک جتنی باتیں کی ہیں یا قرآن سے کی ہیں، اور اکثر باتیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کی ہیں، سیاستہ سے کی ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے ترمذی اور ابن ماجہ کی، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربعۃ، فرمایا لوگوں یاد رکھو رب کا آرڈر آیا ہے، اللہ کا آرڈر آیا ہے، کیا کہ 4 بندوں سے میرے محبوب پیار کیجئے، 4 لوگوں سے محبت کیجئے۔ یہ کس کا آرڈر آیا ہے؟ اللہ کا آرڈر آیا ہے۔ یہ حکم خدا ہے، یہ کوئی انسانوں کی وابستگی کی بات نہیں ہے کہ بندہ سوچے کہ نہیں میری وابستگی فلاں سے ہے، فلاں سے نہیں ہے، فلاں سے کم ہے، فلاں سے زیادہ ہے۔ یہ محبت کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ۔ اور کس کو دیا؟ حضور کو دیا ہے، آقا کو دیا ہے کہ محبوب ان 4 بندوں سے محبت کیجئے، پیار کیجئے۔ کون کون سے؟ فرمایا ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 کا فلو میں ذکر کیا۔ اچھا جیسے ویٹرنری طبیب جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کو جب میڈیسن دیتا ہے نا تو وہ ان فیوچر بھی آپ کی حفاظت کے لیے کہ فلاں ریئیکشن ہو تو اس کی پھر یہ میڈیسن اس کو مینٹین کرے گی، اگر کوئی یہ جراثیم اس پہ حملہ آور ہو تو پھر یہ میڈیسن ان کو روک لے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ آقا نے یہ جملے اس صدی کو دیکھ کے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے اس صدی میں پیدا ہونے والے ایمانی جراثیم کا علاج کرنے کے لیے 4 کی بات تھی، چاروں ایک جیسی بات کر دی جاتی، لیکن نہیں، 3 کا اکٹھا ذکر کر کے نا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کہ کس کا حکم آیا ہے محبت کرنے کا، کس کی محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، وہ بیان کرتے ہوئے 3 بار فرمایا لوگوں علی منہم علی منہم علی منہم، وہ بھول نہ جانا علی بھی انہاں وچوں دے، علی بھی انہاں وچوں دے، علی بھی انہاں وچوں دے۔ 3 بار جس عمل کی امپورٹنس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا سونے پہ سہاگا دیکھیے، اگلا جملہ اور بھی بد انگیز ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب نے صرف آرڈر نہیں بھیجا بلکہ اس نے کہا ہے کہ ان 4 کو یہ بھی بتانا کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی ان سے کیا کرتا ہے، جو اس لیول کی ہستی ہو، جو اس درجے کی، ہم آپس میں انہیں ڈیوائیڈ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آپ ہندو شاعروں کی شاعری پڑھی ہے نا تو وہ مجھے پنڈت اچاریہ کے شعر اکثر یاد آتے ہیں۔ اس نے کہا میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں،
میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم مت کرنا، علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں، علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی۔ دوستان محترم، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، سرمایہ ایمان ہے علی، معیار ایمان ہے علی، جنت میں جانے کا راستہ ہے علی، رب کو منانے کا راستہ ہے علی، رحمت کونین کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں ایک حدیث اور لائے ہیں، اور شاید اسی پہ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں حضرت علی کے چیپٹر میں ایک حدیث ہے، کہتے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا 3 آفرز کی، فرمایا تمہیں بتاؤں خوش بخت کون ہوتا ہے؟ آپ سمجھیے کہ 15 صدیوں بعد یہ کریم آقا کی صدا آپ کے لفظوں کے ذریعے آپ کے کانوں میں بھی پہنچ رہی ہے، اور یہ کوشچن آپ سے بھی ہے، مجھ سے بھی ہے، اور اس کے جواب میں آپ کا ریئیکشن بتائے گا کہ آپ نے اس خیرات کو کتنا وصول کیا ہے، کتنا وصول کیا ہے۔ فرمایا تمہیں بتاؤں خوش بخت کون ہوتا ہے؟ صحابہ متوجہ ہوئے، فرمایا پھر آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں پکا خوش بخت کون ہوتا ہے؟ پکا خوش بخت۔ صحابہ اور متوجہ ہوئے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں بتاؤں پورا خوش بخت کون ہوتا ہے؟ خوش بخت، پکا خوش بخت، پورا خوش بخت، خوش بخت، پکا خوش بخت، پورا خوش بخت۔ فرمایا پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ لفظ عربی کے سنیے، اس میں ایک بڑا خوبصورت رچاؤ ہے رحمت کونین کے ان لفظوں میں۔ آپ نے فرمایا ان السعید حق السعید کل السعید، خوش بخت، پکا خوش بخت اور مکمل خوش بخت۔ صحابہ کی جب 100% توجہ ہو گئی نا، فرمایا یہ وہ ہوتا ہے من احب علی، جو میرے علی سے پیار کرتا ہے، میرے علی سے، جو میرے علی سے جو کرتا ہے وہ بولے، جو میرے علی سے بابا کیا شان ہے ان کی۔ کئی دنوں سے خیبر فتح نہیں ہو رہا، بڑے بڑے صحابہ کرام نے کوشش کر کے دیکھ لیا، لیکن جب آقا علیہ السلام نے اگلے دن جھنڈا دیا نا آپ کے ہاتھ میں اور خوشخبری دی کہ وہ اللہ رسول سے محبت، اللہ رسول اس سے محبت، اور آپ لے کے گئے اور سامنے مرحب آیا، اور مرحب یہودیوں کا وہ سپہ سالار تھا، ان کا وہ کمانڈر ان چیف تھا کہ جس کے بارے میں پورے علاقے میں بات مشہور تھی کہ 1000 بندہ ایک طرف ہو، اکیلا مرحب سامنے ہو تو 1000 اس پہ قابو نہیں پا سکتا، بجلی کی طرح تیزی رکھنے والا، ایک ایک فن جنگ میں کمال مہارت رکھنے والا، تیر اندازی، تلوار زنی، اپنا نیزہ گری، جو بھی اس دور کے فن تھے، بچنا، وار کرنا، مطلب 1000 بندے کو جو سنبھال سکتا تھا، یہ مشہور تھا کہ یہ مرحب ہے۔ جب آیا نا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، ذرا دیکھیے کہ ویم کا کتنا فرق ہوتا ہے۔ اس نے آ کے تو اس زمانے میں اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، سامنے والے کو مرعوب کرنے کے لیے شعر پڑھے جاتے تھے، تو اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحبو شاکی السلاح بطل مجربو اذ اقبلت الحروب تلاہب۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سارا خیبر جانتا ہے جب جنگوں کا بازار گرم ہوتا ہے تو مجھ سے زیادہ اسلحہ چلانے والا کوئی ماہر نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی شجاع، دلیر، بہادر، دلاور نہیں ہے، سارا خیبر جانتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے خاموشی سے سنا، آپ نے جواب میں کہا، کہتے اب میری بھی سن، تو ساری زندگی گزار کے یہاں تک پہنچا ہے نا کہ شاکی سیلا حاصلہ بنانے میں ماہر بنا ہے، بطل بہادر بنا ہے، مجرب تجربہ کار بنا ہے، تو پوری زندگی کے تجربے کے بعد اس مقام پہ پہنچ کے اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے نا۔ سن میں کون ہوں؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں پہلے دن پیدا ہوا تھا میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا۔ کلی سے غابات کریہ المنظرہ، اور شیر بھی وہ جس کو جو دیکھے وہ لرزہ طاری ہو جائے، اس کے اوپر وہ کانپنے لگ جائے۔ اور آگے بات سنیے، اوفیہم بالسائق الی السندرہ،
یہ جو تیر چلائے جاتے ہیں نا، آگے لوہے کا پھالا ہوتا ہے، پیچھے اس کو پھینکنے کے لیے لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ پھر وہ کمان میں ڈال کے پھینکتے ہیں. تو وہ لکڑی درختوں سے، خاص درختوں کی لکڑی کے تیر بنائے جاتے ہیں جو دور تک جائیں اور ایگزیکٹ نشانے پہ جا کے لگیں. تو وہ درختوں کی، خاص درختوں کی لکڑی سے بنائے جاتے تھے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ جس پر کوئی ایک شاخ کا تیر بنا کے پھینکے نا درخت کا، تو میں پورے درخت کے تیر بنا کے اس پہ پھینک دیتا. میں 10 گنا جواب نہیں دیتا، میں کوئی ڈیجٹ میں جواب نہیں دیتا. کوئی درخت کی ایک شاخ توڑ کے ایک تیر بنا کے میری طرف پھینکے، میں سارا درخت ہی تیر بنا کے اس کی طرف پلٹا دیتا ہوں. بس یہ کہہ کے جو ضربت حیدری لگائی، تو پھر پیر نصیر الدین نصیر کی زبان میں نتیجہ سنیے. انہوں نے کہا تھا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، میدان خیبر میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ مارا. یہ نہیں اب اٹھ سکتا. اس کو مولائے کائنات کی ضربت حیدری نے واصل جہنم کیا ہے. یہ مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. ذرا اس حدیث پہ بات کو سمیٹ دیں. آقا نے جو فرمایا تھا نا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں. جنتی جوانوں کے. اگلا جملہ پوری حدیث ایسے ہے، حضور نے فرمایا تھا یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہے نا، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کے بابا ان سے کہیں بہتر ہے. ان کی شان ان دونوں شہزادوں سے کیا ہے؟ بہت بلند ہے، بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے. اچھا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 جو میں نے تلاوت کی تھی نا وہ رہ گئی، تو میں اگر آپ اجازت دیں تو ابھی 1 منٹ میری گھڑی کے حساب سے ہے تو میں 2 منٹ میں وہ مکمل کر لیتا ہوں. ہمارے یہاں بایوگرافیز کی جو کتابیں ہیں نا انہیں کتب تراجم کہتے ہیں. کتب تراجم، صحابہ کی بایوگرافیز، تابعین کی بایوگرافیز. تو جو مدر بکس ہے ہمارے ہاں، یعنی میجر بکس بایوگرافیز کی جس پہ پوری امت اعتماد کرتی ہے، اس میں سے ایک کتاب ہے اسد الغابہ. اسد الغابہ امام ابن اسیر کی، یہ روایت اس میں موجود ہے. جب شب ہجرت آقا علیہ السلام نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلایا نا، اور باہر کافر ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے اور 100% ان کا پلان تھا معاذ اللہ کہ حضور کو آج کیا کرنا ہے؟ شہید کرنا ہے. اور آقا اپنے بستر پہ سلا کے مدینہ طیبہ کی طرف چلے گئے، تو ڈیتھ تو 100% کنفرم تھی کہ جو اس بستر پہ آج سوئے گا اس کی موت 100% کیا ہے؟ یقینی ہے. پلان تھا ان کا. اور وہ ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوئے تھے. جب چلے گئے نا تو اسی رات آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے نا حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کو بلایا اور بلا کے کہا کہ جبرائیل، میکائیل، میں تم دونوں کو نا بھائی بھائی بنا رہا ہوں. آخری تو بینکما، تم دونوں کو بھائی بھائی بنا رہا ہوں، اور ایک مسئلہ ہے جس کا ڈیسیژن تم نے خود کرنا ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے تم میں سے ایک کی عمر زیادہ ہے، ایک کی تھوڑی ہے. زیادہ کس نے لینی ہے، تھوڑی کس نے لینی ہے، یہ آپس میں مشورہ کر کے بتا دو کہ زیادہ کس کو چاہیے اور تھوڑی کس کو چاہیے. اب دونوں نے مشورہ کیا کرنا تھا آپس میں؟ دونوں نے کہا یا اللہ نہیں، برابر ہونی چاہیے. زیادہ ہے تو پھر زیادہ میری ہونی چاہیے، زیادہ میری ہونی چاہیے. جب ہر ایک نے کہا نا، جبریل نے کہا میری زیادہ ہو، میکائیل نے کہا میری زیادہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایک تم دو بھائی بھائی ہو کہ کوئی ایک اپنی عمر کے معاملے میں دوسرے کو سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فرمایا وہ دیکھو مکہ میں ایک بستر پہ کسی کا بھائی سویا ہوا ہے جس نے اپنے محبوب کی خاطر اپنی جان کا سودا کر دیا. فرمایا 24 سال عمر ہے حضرت علی شیر خدا کی. 24 سال. جو 20 سے 24 سال کے جوان بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کرو نا بیٹا. 20 سے 24 سال کے بچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں 4 5 6 جو نظر آ رہے ہیں. 24 سال عمر ہے. 23 سے 24 سال حضرت علی شیر خدا کی. اور آپ نے ڈیتھ کو شعوری طور پہ قبول کر کے اس بستر پہ سونا قبول کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جبریل، میکائیل اب ایسے کرو کہ ایک جا کے سرانے کھڑا ہو جاؤ، دوسرا جا کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو جاؤ، باہر کافر کھڑے ہیں مارنے کے لیے، خبردار میرے علی کی حفاظت کرنا، میرے علی کی حفاظت کرنا. آئے جبریل، آئے میکائیل، اور ساری رات بستر کے دونوں کناروں پہ کھڑے ہو کے کیا کہتے رہے؟ بخن بخن من مثلکما یا علی فإن اللہ یباہی بہ عند الملائکہ. او واہ واہ علی، تیرے ورگا کون ہو سکتا ہے؟ تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟
تو سویا یہاں ہوا ہے، عرش پر رب ملائکہ کے اندر تمہاری عزت و عظمتوں کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ ہے مولا کائنات، مالک کونین، ان کی محبتوں سے ہمارے سینے ٹھنڈے کر، ہمارے سینوں کو ان کی محبت کے نور سے ایمان کا نور نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔